للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ احزاب کی آیات نمبر 26 اور 27 ہیں کہ جن پر سورہ احزاب کا تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں عرض کیا جا چکا ہے ان دو آیات میں ایک پورے غزوے کا بیان ہے، غزوہ بنی قریظہ۔ یہ غزوہ ایک اعتبار سے تو تتمہ ہے، ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، لیکن یہ کہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اہل سیر نے، سیرت نگاروں نے اسے ایک مستقل نام دے کر اور ایک علیحدہ ایک اینٹی کی حیثیت سے اس کے بارے میں بحث کی ہے اور اس کے حالات و واقعات کو ریکارڈ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے ہیں 3 قبیلے تھے یہود کے جو آباد تھے، بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ مدینے کی قدیم ترین آبادی اصل میں یہی یہودی تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے بعد میں آئے۔ یہ تو جب بند ٹوٹا ہے یمن کا اور اس کے بعد اس سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے، تو یمن کے قبائل تھے، عرب قبائل، عرب عاربہ جن کا کہا جاتا ہے، پرانے اصل عرب، پھر وہ منتشر ہوئے ہیں۔ تو اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں وہ آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ یہ 3 قبیلے جو ہیں یہود کے، یہ پہلے سے یہاں آباد تھے، ایک رائے یہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ بہرحال 2 قبیلے جو اصل عرب تھے، عرب عاربہ، اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے یہ بنی اسرائیل کے، ان میں یہ بنو قینقاع، بنو نذیر یا بنو نذیر، اور تیسرے یہ بنو قریظہ۔ ان سے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا، معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کو میثاق مدینہ کو آج کل بہت غلط کوٹ کیا جا رہا ہے اور غلط اس سے استدلال کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک وقتی تدبیر تھی، جیسے صلح حدیبیہ ایک وقتی تدبیر تھی، وہ کوئی مستقل اور دائم قانون نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، بلکہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا شاہکار ہے۔ اصل میں تو جو آخری جو چارٹر ہے قرآن مجید کا، وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آیا ہے، جبکہ تکمیل ہو گئی حضور کے مشن کی، اور اسی زمانے میں وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر وہ چارٹر دیا گیا کہ جو عرب کے مشرکین ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ البتہ یہود اور نصارہ کو ایک تیسرا آپشن ہے، یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ پیش کریں اپنے ہاتھ سے، چھوٹے بن کر رہیں، اور اسلامی حکومت کی نظام خلافت کی بالادستی کو قبول کریں، تب وہ رہ سکتے۔ اور اسی پر پھر قیاس ہوا ہے تمام پوری ہماری مسلم تاریخ میں، جو کوئی علاقہ بھی مسلمان جو ہیں جاتے تھے تو 3 شرطیں وہاں پیش کرتے تھے، ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو، تمہارے اموال، تمہاری جائیدادیں، ہر شے محفوظ، بلکہ جو ہمارا سٹیٹس ہے وہی تمہارا ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر اسلام کی بالادستی قبول کرو اور جزیہ دو، اور یہ بھی اگر قبول نہیں تو پھر تیسرا الٹرنیٹیو یہ کہ میدان جنگ میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو اسلام کا جو اصل ہے وہ تو یہی ہے۔ دوبارہ بھی اگر اسلام کی اصل ریاست اور اصل نظام خلافت کہیں قائم ہوا تو یہی 3 چیزیں ہوں گی سامنے موجود۔
طاقت اگر ہو، قوت اگر ہو، اور پھر یہ ہے کہ باطل کا غلبہ یا باطل کا کسی بھی اللہ کی زمین کے کسی بھی قطعے یا خطے پر باطل کا غلبہ گوارا کر لینا، یہ تو پھر ایمان کے منافی ہے۔ بہرحال یہ تین قبیلے جن سے حضور نے صلح کی تھی، یہ ان اپنی صلح کی شرائط میں بند کر رہ گئے۔ منگمری واٹ نے جس نے کتابیں لکھی ہیں دو حضور کی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی دوسری جو جلد ہے یہ محمد ایٹ مدینہ، یعنی حضور کی مدنی زندگی پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے، مدح کے، ستائش کے، اور وہ بھی سپرلیٹیوز کی شکل میں اس نے استعمال کر دیے۔ تدبر، معاملہ فہمی، انسان شناسی، حکمت، ہر چیز کے اعتبار سے گویا کہ، اور حضور کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر جو معاہدہ کیا ان تینوں قبیلوں کے ساتھ، اس میں وہ جکڑے گئے، لیکن پیچ و تاب اندر ہی اندر وہ کھاتے رہتے تھے، اور کسی نہ کسی قبیلے کی طرف سے اسی پیچ و تاب میں کبھی کوئی ایسی حرکت ہو جاتی تھی کہ جس سے گویا کہ اس کی جانب سے وہ جو صلح ہے وہ ختم ہو گئی، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کا معاملہ ہوا، وہ جلا وطن کیے گئے۔ پھر غزوہ احد کے بعد سن 4 میں بنو نذیر یا بنو نذیر، اس کے دونوں تلفظ ہیں، ان کی طرف سے معاملہ ہوا، تو باقاعدہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا، غزوہ بنی نذیر اس کے باقاعدہ ایک نام ہے، انہیں بھی جلا وطن کیا گیا۔ لیکن ہوا یہی کہ جلا وطن کیا گیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی اجازت دی گئی اپنا ساز و سامان بھی جتنا لے جا سکتے ہو، اموال منقولہ جو بھی ہے لے جاؤ۔ بنو نذیر تو جب گئے ہیں تو اپنے خود گھروں کو توڑ توڑ کر چوکھٹیں بھی نکال لیں، اور چھتوں کے اندر سے شہتیر بھی نکال لیے، تو 600 اونٹوں پر لدا ہوا مال تھا دو سے ایک قبیلے کا جو وہ لے کر گئے۔ تو یہ دو قبیلے تو جلا وطن ہو چکے تھے مدینہ منورہ سے غزوہ احزاب سے قبل ہی۔ تو گویا کہ غزوہ احزاب میں صرف ایک قبیلہ باقی تھا، بنو قریظہ، اور انہوں نے نبھایا تھا اب تک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ جو بھی معاہدے کی شرائط تھی ان کی پابندی کی تھی۔ چنانچہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حیی ابن اخطب کو انہیں غداری پر اور غدر پر آمادہ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی، یہاں تک بھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں بھی پھر تمہارے پاس ہی رہوں گا، اگر تم پر کوئی آفت آئے گی تو وہ آفت مجھ پر بھی آئے گی۔ چنانچہ وہ بھی پھر اس آخری آفت میں شریک رہا ہے، حالانکہ وہ بنو قریظہ میں سے نہیں تھا، وہ تو بنو نذیر کا سردار تھا حیی ابن اخطب۔ بہرحال جب ان کی طرف سے بدعہدی ہو گئی، تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، جب وہ احزاب جو باہر سے آئے تھے، شمال سے اور مشرق سے اور مغرب سے، وہ سب کے سب چلے گئے، بیرونی میدان صاف ہو گیا، تو پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے، اور آپ ابھی وہ جو گرد و غبار اور جو بھی اس دور کا تھا اس کو غسل فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اور بنو قریظہ کو ان کے غدر، ان کی بے وفائی، ان کی بدعہدی کی سزا دی جانی ہے، اور میں جا رہا ہوں آگے آگے، اور آپ اہل ایمان کو لے کر آئیے، میں جا کر ان کے قلعوں کے اندر زلزلہ ڈال دوں گا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہی اصل میں ملائکہ کا جو ہے سب سے زیادہ جو کارگر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے دہشت اور رعب طاری فرما دیتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان عام فرمایا، حضرت علی کو تو اپنا علم دے کر اور کہا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ، اور باقی اعلان عام کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص بھی سم و طاعت پر قائم ہے، یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، جو شخص بھی سم و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز قریظہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچے بغیر نہ پڑھے۔ اصل میں اس میں حضور کی طرف سے تاکید تھی کہ عصر تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تمام اہل ایمان کو، اس کے لیے الفاظ یہ تھے کہ نہ پڑھے عصر کی نماز مگر وہاں پہنچ کر۔ تو اس میں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، چونکہ یہ دلچسپ واقعہ جو ہے حدیث کے ضمن میں بہت سے جو ہمارے ہاں اس کی تعبیر میں اختلاف کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتا ہے اختلاف رائے، اس کے ضمن میں صحیح طرز عمل جو ہے اس واقعے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی بات کی دو تعبیریں ممکن ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم کسی ایک تعبیر کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور دوسری تعبیر کی نفی کر کے
اور شدت کے ساتھ اس کی مخالفت پر کمر کس لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب صحابہ حضور کے اس حکم پر عمل کر رہے تھے، جا رہے ہیں بنی قریظہ کی طرف، کئی میل کا سفر ہے، تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب اختلاف رائے ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں پڑھیں گے، چاہے قضا ہو جائے، مغرب بھی جائے، کچھ بھی ہو، جب تک پہنچیں گے نہیں وہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ نہ پڑھو عصر کی نماز مگر وہاں پہنچ کر۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ منشا نہیں تھا، الفاظ کو نہ دیکھو، اصل منشا کو دیکھو۔ اصل میں تو تاکید کرنی مقصود تھی کہ ہم جلد از جلد پہنچیں، عصر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، لیکن اب جب کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے تو ہم اپنی عصر کو کیوں ضائع کریں، نماز پڑھ لیں۔ تو اس تعبیر کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اور جا کر عشاء کے وقت پڑھی، عصر مغرب سب ملا کر۔ جیسے کہ وقوف عرفہ میں واپسی ہوتی ہے میدان عرفات سے سورج کے غروب ہونے کے بعد، لیکن مغرب وہاں نہیں پڑھی جاتی، وہ تو جس وقت بھی پہنچیں گے اب مزدلفہ میں تو مغرب اور عشاء ملا کر وہاں پڑھیں گے۔ یہی معاملہ انہوں نے سمجھا کہ حضور نے جو حکم دیا ہے اس کا منشا یہ ہے۔ کچھ حضرات نے نماز پڑھ لی۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اختلاف رائے پیش کیا گیا کہ یہ معاملہ آپ نے دونوں کو صحیح قرار دیا، چونکہ یہ تعویل ہے، تعبیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کسی کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی فرق ہے در حقیقت تو وہ تعویل اور تعبیر کا ہے۔ بہرحال وہاں جب گئے، حضرت علی جب پہنچے، سب سے پہلے وہی پہنچے، تو بنو قریظہ چونکہ ان کی جمعیت بھی بہت تھی، 600-700 تو افراد وہ تھے جو جنگ کے قابل تھے، بعد میں ان کا جو حشر ہوا وہ بعد میں بیان کروں گا۔ انہوں نے اسلحہ بھی بہت جمع کیا ہوا تھا، قلعے ان کے بڑے مضبوط تھے، دیواریں اونچی اونچی تھیں، پھر یہ کہ ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ، خود مکتفی، ان کے اپنے انہی قلعوں کے اندر جو ہے وہ ان کے کنویں بھی تھے جن سے پانی آ رہا ہے، کوئی انہیں پانی باہر سے لینے کی ضرورت نہیں، رسد جو ہے بہت طویل عرصے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان کھانے پینے کے لیے موجود ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے دروازے وغیرہ بند کیے، قلعہ بند ہو گئے، اور فصیل کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو گالیاں، غلیظ گالیاں دینی شروع کر دیں۔ بہرحال یہاں سے پھر وہ محاصرہ شروع ہوا ہے، اور 20-25 دن تک محاصرہ جاری رہا ہے۔ مسلمان کچھ کوشش بھی کرتے تھے لیکن اوپر سے تیروں کی بچھاڑ آتی تھی، ایک قلعہ ہے، قلعے کے اوپر سے، لہذا وہ پیش قدمی مشکل ہو جاتی تھی۔ یہ صورتحال جو ہے 20-25 دن تک قائم رہی۔ اس کے بعد ایک طرف تو یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بلند آواز سے کہا کہ اب چاہے مجھے وہی کچھ چکھنا ہو جو کچھ کہ حمزہ نے چکھا ہے، یعنی جیسے 2 سال پہلے میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہو چکی ہے، آج میں بھی اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال آج یہ میں نے قلعہ ضرور فتح کرنا ہے۔ ایک تو یہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جب پروکلیمیشن آئی ہے تو اس سے ان کے دل دہل گئے، اور پھر یہ کہ خود بھی ان کے اندر جو رعب قائم ہو چکا تھا مسلمانوں کا، تو تزلزل پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوس کے ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے چونکہ جو باغات وغیرہ تھے وہ قریظہ ہی کے علاقے میں تھے، ان کے اہل و عیال بھی وہیں رہتے تھے، اور ان سے کافی ان کے مراسم تھے، گھریلو جس طرح آپ کہتے ہیں، فیملی ٹرمز۔ تو انہوں نے یہ کہلوایا، حضور کو پیغام دیا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں ہم، تمہارا کیا خیال ہے، ہم اپنے آپ کو محمد کے حوالے کر دیں، محمد کے فیصلے پر صلی اللہ علیہ وسلم سرنڈر کر دیں؟ ان کا ہاں کر دو، لیکن اشارہ کر دیا کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ لیکن فوراً احساس ہوا کہ میں نے تو خیانت کی، یہ یعنی بے خبری میں، غیر ارادی طور پر، یا چونکہ ایک بہرحال مراسم تو تھے، جیسے کہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر معاملہ ہوا ایک صحابی کے ذریعے سے، انہوں نے بھی اس کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا، تو حضرت ابو لبابہ سے وہ کمزوری ہو گئی، لیکن فوراً ہی انہیں تنبہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں تو گویا کہ خیانت کا مرتکب ہو گیا۔ تو واپس آئے فوراً، اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا کہ اب اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور حضور خود آ کر مجھے خود ستون سے یہاں سے کھولے تو ہی میں یہاں سے آزاد ہوں گا، ورنہ میں یہاں بندھا رہوں گا۔ 6 دن رات بندھے رہے ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ آتی تھی، نماز کے وقت انہیں کھولتی تھی، نماز پڑھ کے پھر بند جاتی تھی۔ حیرت ہوتی ہے، مشقت جھیلنے کی بھی انتہا ہوتی ہے انسان میں، لیکن یہ کہ بہرحال نظرات کے اندر وہ مشقت کا یہ تحمل جو ہے اس کی صلاحیت موجود تھی، بندھے رہے۔
حضور کو جب اطلاع ملی، حضور نے فرمایا اگر وہ براہ راست میرے پاس آ گئے ہوتے میں اللہ سے استغفار کرتا۔ اب انہوں نے براہ راست اللہ کے ہاں معاملہ پیش کر دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توبہ کی قبولیت کا اعلان آئے گا تو وہ اس سے نجات پائیں گے۔ تو 6 رات کے بعد فتح ہو چکی تھی جب بنو قریظہ پر، اس کے بعد کہیں وہ مرحلہ پھر آیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے طے یہی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ چونکہ حلیف تھے، اوس کا قبیلہ جو ان کا حلیف تھا، کہ ہم اپنا معاملہ جو ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتے ہیں جو رئیس اوس ہیں، جو فیصلہ وہ کر دیں گے۔ اس لیے کہ اوس کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے حضور کو اپروچ کیا اور یہ کہا کہ حضور دیکھیے خزرج کے حلیف تھے بنو نذیر، آپ نے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہی معاملہ یہ ہمارے حلیف ہیں، اوس کے حلیف ہیں، یہ جو مقامی قبائل تھے اوس اور خزرج کے، تو جو یہ ساتھ ہی جو آباد تھے قبیلے، ان کے بھی آپس میں حلیفی کے تعلقات تھے۔ تو خزرج کے ساتھ حلیف تھے بنو نذیر، اور یہ جو ہے یہ حلیف تھے اوس کے۔ تو اوس کے لوگوں نے حضور سے پھر یہ درخواست کی کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیجئے، نرمی کیجئے، انہیں بھی جلا وطن کر دیجئے، کوئی اور سخت سزا نہ دی جائے۔ حضور نے فرمایا تو پھر کیوں نہ میں تمہارے ہی جو سردار ہیں یعنی حضرت سعد ابن معاذ رئیس اوس، ان کے حوالے کر دوں معاملہ جو وہ طے کر۔ تو سب لوگ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ حضرت اب یہ تھے اس وقت زخم کی حالت میں، پھر انہیں بلایا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہی موقع ہے جب حضور نے فرمایا لوگوں سے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے احترام کے لیے، قوموا لسیدکم۔ اور پھر حضور نے معاملہ جب رکھا تو پھر حضرت سعد نے اب جو بھی، چونکہ اب صورت ان کی ہو گئی تھی ایک حکم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گویا کہ ایک پارٹی تھے، ایک پارٹی حضور ہے اور اہل ایمان ہے، اور ایک پارٹی جو ہے وہ بنو قریظہ ہے، اور ان کی حیثیت ہے ایک طرح سے حکم کی۔ تو انہوں نے کہلوایا ایکسپریسلی، واضح طور پر، کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ انہیں قبول ہوگا۔ یہود کی طرف اشارہ کیا ان کا، جی ہاں ہمیں قبول ہوگا، اور یا مسلمانوں کو بھی قبول ہوگا کہ جی ہاں ہمیں بھی قبول ہوگا، اور جو یہاں ہیں انہیں بھی قبول ہوگا، اشارہ کیا حضور کی طرف لیکن رخ دوسری طرف کر دیا، جو یہاں ہیں ان کو بھی قبول ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے بھی قبول ہوگا، تو اس لیے کہ بہرحال ادب کے خلاف تھا کہ حضور کا نام لے کر وہ کہتے، لیکن بہرحال ایک جو بھی قاعدے کی کارروائی ہے وہ ضروری تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اوس جو خزرج ہیں وہ اپنے آپ کو جب سرنڈر کر دیں تو ان کے تمام قابل جنگ جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے۔ یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا کی تھی جب غزوہ احزاب میں وہ تیر لگا تھا، اے اللہ جب تک یہ بنو قریظہ کا معاملہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک اے اللہ مجھے مہلت دے، موت نہ آئے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر بہرحال ان کی وہ دعا جو ہے وہ ایک اعتبار سے مکمل ہو گئی، پھر ان کا وہ زخم کھل گیا اور خون بہا اس تیزی کے ساتھ کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں وہ غزوہ، جنگ کی اس میں بھی نوبت نہیں آئی، لیکن جیسے وہ محاصرہ 1 مہینے کا تھا ایسے ہی یہ محاصرہ بھی تقریباً 25 دن کا ہے۔ مسلمان صرف ایک شہید ہوئے ہیں، حضرت خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ایک عورت نے فصیل کے اوپر سے ان پر چکی کا پارٹ پھینکا ہے اور اس سے وہ مجروح ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ باقی یہ کہ بس وہی جو بھی سختی تھی محاصرے کی اور اس میں جو تاخیر ہو رہی تھی اس سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تو پہنچی، باقی یہ کہ اور کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے اب اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا وہ پڑھ لیجئے۔ پہلے تو وہی آیت کہ جو جس پر کہ اختتام ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے لوٹا دیا، واپس کر دیا ان کافروں کو کہ جو کوئی خیر حاصل نہیں کر سکے، اپنا غیظ، اپنا غضب، اپنا غصہ، اپنا جوش انتقام، اپنی مخالفت، اپنی دشمنی کی آگ لیے ہوئے وہاں سے جانے پر، واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے جنگ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے اور قوت والا ہے۔ وہ اگر مہلت دیتا ہے کفار کو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عاجز آ گیا ان کافروں سے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے، اہل ایمان کا امتحان لینا مقصود ہے، ان کی آزمائش ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، مسلمانوں کی جمعیت کو پاک کر لینا چاہتا ہے منافقین کی نجاست سے،
اور جو لوگوں کے دلوں میں کہیں کوئی آلائش ہے تو اس سے دھود کر پاک کر دینا چاہتا ہے ان کے دلوں کو، ورنہ وہ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اسی نے اتارا۔ اب دیکھیے ردہ کے مقابلے میں انزل آ رہا ہے، یہ ردہ لوٹا دیا، باہر سے جو لشکر آئے تھے وہ تو واپس گئے، انزلہ اتارا، اللہ نے اتارا۔ وہ جو بھی رعب ان کے دلوں پر پڑا ہے اہل ایمان کا، حالانکہ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اتنا ان کے پاس رسد تھا، ساز و سامان تھا، وہ بہت دیر تک محاصرے کی اس کیفیت کو برداشت کر سکتے تھے، کہیں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ رعب کی کیفیت جو پڑی ہے، وہ جو حضرت جبرائیل کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا اور ان کے قلعوں کے اندر زلزلہ پیدا کر دوں گا، یعنی ساری فورٹیفیکیشنز ہوتے ہوئے بھی اگر دل کو اطمینان نہ رہے تو وہ قلعہ بندیاں جو ہے وہ چسود، ان کا فائدہ کیا، ان کا حاصل کیا ہے؟ اصل شے تو وہ دل کا ایمان، دل کا یقین اور دل کا ٹھکا ہوا ہونا، دل کا جمع ہوا ہونا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، اس لفظ کو ذرا پہچان لیں، یہ مظاہرہ باب مفاعلہ، مظاہرہ سے، یہ مفاعلہ سے ہے، ظاہرہ یظاہر مظاہرتن، ظاہروہم، جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی، بلکہ مظاہرہ اصل میں کہتے کسے ہے؟ پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کسی معاملے میں دشمن کے مقابلے میں آ جانا۔ پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تو اب فرض کیجئے کہ دو آدمی ہیں کہ درگاہ میں آ گئے اور چاروں طرف سے ان پر حملہ، اس کے بعد وہ اپنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ دشمن کا جو بھی حملہ ہو دونوں کے لیے وہ سامنے سے ہو۔ تو مظاہرہ اصل میں لفظ جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اپنی پیٹھوں کو جوڑ لینا۔ تو جنہوں نے بھی، اب اس کا جو مراد ہے، مفہوم ہے، وہ یہی ہے کہ مدد کرنا، حمایت کرنا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، اور من اہل الکتاب، اور اللہ نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، بلکہ گٹھ جوڑ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ صحیح تعبیر کر رہا ہے۔ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، ہم کی ضمیر جا رہی ہے وہی ورد اللہ الذین کفروا، وہ جو باہر سے دشمن آئے تھے انہیں تو اللہ نے واپس پھیر دیا، وہ اپنے دلوں کے ارمان لیے ہوئے واپس جانے پہ مجبور ہو گئے، اور جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا انہیں من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے نیچے اتار دیا۔ یہ سیسا کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حفاظت حاصل کر لی جائے، اور اس کا زیادہ اطلاق جو ہے وہ قلعے پر ہے۔ قلعے کے اندر آدمی گویا کہ فی بروج مشیدہ جیسے دوسرے مقام پر آیا ہے کہ وہاں سے انسان پروٹیکشن لیتا ہے، حفاظت لیتا ہے۔ من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے آدمی ہے تو بڑی اس کو ایک حفاظت کا احساس ہوتا ہے کہ دشمن کا وہ فوری جو ہے اس کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گائے کے سینگ کو بھی کہتے ہیں، یہ جو اس کا بھی آرگنز آف افینس اینڈ ڈیفنس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کو دے رکھے ہیں اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے، تو سینگ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو ایک جانور ہے سیہ، سیہ کے جس کے بہت زیادہ وہ کانٹے اس کے جسم پر ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور جب اسے کوئی دشمن کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ پورے اپنے وہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ وہ اس کی زرہ بن جاتی ہے، زرہ بخچر بن جاتا ہے اس کے جسم کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کو بھی سیسا کہتے ہیں، اس کی جمع ہے یہ سیاسیہم۔ اللہ اتار لایا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، مرعوبیت اتنی ہو گئی، بزدلی کا مظاہرہ کیا، ورنہ ابھی وہ بہت دیر تک قلعہ بند رہ سکتے تھے، پھر ان کے پاس ساز و سامان جو ہے جنگی وہ بہت کچھ تھا جو ابھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا تَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تو اے مسلمانوں ان میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو، تم نے قتل کیا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق، تو 600 یا 700 مرد ہیں جو قتل ہوئے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب سے زیادہ ایسا مقام ہے کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو یا اللہ کے کسی فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اپنا جی کڑا کرنا پڑا ہوگا۔ آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، آپ کے دل میں شفقت ہے، رافت ہے، رحمت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب دین کا معاملہ ہو اور اقامت دین کا تقاضا ہو، یا یہ کہ حدود اللہ کا معاملہ ہو تو پھر سختی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ خاتون
جو زنا کی مرتکب ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے آ کر خود غامدی خاتون رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آ کے اقرار کیا ہے اللہ کے رسول مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے رجم کر دیجئے۔ اسی طریقے سے ایک مرد بھی ہے صحابی کے جن سے اسی قسم کا معاملہ ہوا ہے، تو حضور نے اگرچہ سزا کو ٹالنے کی کوشش کی ہے، یہ کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا تم، یعنی جب وہ آئے تھے، میں نام بھول رہا ہوں جو صحابی ہے ان کا نام، معاذ، حضرت معاذ اسلمی، تو کہا کہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے؟ لوگوں نے منہ سونگ کر کہا کہ نہیں، نشے میں تو نہیں ہے، بقائے بھی ہوش و حواس کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر سوال کیا کہ شاید ایسا ہی ہو بس کہ تم زنا تک بات نہ پہنچی ہو، ایسے ہی تم نے جو بھی مقدمات زنا ہے اس پر اکتفا، نہیں حضور میں نے زنا کیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرف سے، ورنہ یہ کہ ایک جو ہے جو اصولی جو ہدایتیں دی گئی ہیں اسلامی ریاست کے عدالتی نظام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ادرؤوا عن المسلمین الحدود، مسلمانوں سے حدود کو، سزاؤں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اسی سے وہ اصول بنا ہوا ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا، جب تک کہ بالکل قطعی ثبوت نہ ہو جائے اس وقت تک حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ ذرا سا بھی شک و شبے کا معاملہ ہو تو شک کا فائدہ، جسے ہم ملزم کہہ دیتے ہیں، ملزم صحیح لفظ نہیں ہے، صحیح تلفظ نہیں، ملزم، ملزم تو اصل میں وہ پروزیکیوٹر ہوتا ہے، الزام لگانے والا، پروزیکیوٹنگ انسپیکٹر، یا جو بھی کوئی الزام لگا رہا ہے جو فرد جرم اس پر عائد کرا وہ ملزم ہے۔ ملزم جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم ہوتا ہے، تو شک کا فائدہ ملزم کو پہنچنا چاہیے۔ یہ ہے کہ جو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول ہے، اور ادرؤوا الحدود عن المسلمین، حدود کو دور رکھنے کی کوشش کرو، ٹریگر ہیپی نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اسی میں خوشی محسوس ہونے لگے کہ لوگوں کے اوپر حدیں جاری کرو، جہاں بھی گنجائش ہو بچانے کی بچاؤ، لیکن یہ کہ جہاں بالآخر کرنا پڑے تو بہرحال اللہ کا حکم ہے، پھر تو کرنا ہوگا۔ رافت اور رحمت اور شفقت ذاتی جو ہے وہ اس میں آڑے نہیں آ سکتی۔ تو یہ معاملہ واقعتاً جب آدمی تصور کرتا ہے تو ایک دفعہ لرز اٹھتا ہے۔ 600-700 افراد مدینے کے بازار کے اندر خندقیں کھودی گئی ہیں، اور ان کو ایک ایک کو بلا کر پھر ان کی گردن ماری گئی ہے، اور سب کے سب ان خندقوں میں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ سزا ہے کہ جو بنو قریظہ کو دی گئی ہے، چونکہ نہایت کرٹیکل مومنٹ میں، یوں سمجھیے کہ بالکل یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بال برابر کا فرق رہ گیا تھا، ورنہ کسر کیا رہ گئی تھی۔ اہل ایمان کا تو آخری خاتمے والا معاملہ تھا، اور اس یقین کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ جنہیں اللہ نے لوٹا دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت، اللہ کی اپنی تدبیر خصوصی سے ہوا ہے، ورنہ بظاہر احوال تو کوئی بچنے کی شکل موجود تھی نہیں۔ ایسے موقع پر جو بھی غداری کی گئی ہے اس کی سزا صحیح یہی ہے، اور یہ تورات کی شریعت کے عین مطابق ہے۔ یہود پر در حقیقت تورات کی شریعت ہی کا فیصلہ ہے کہ جو نافذ کیا ہے حضرت سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو تم نے اسیر بنا لیا۔ یہ اسیر بنائی گئی ہیں عورتیں، بچے، جو بھی تھے کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھنے والے نہیں تھے۔ 600-700 جوان جو لوگ تھے جنگ کے قابل، ان سب کی گردن ماری گئی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور تمہیں وارث بنا دیا ہے مسلمانوں ان کی زمین کا، ان کے باغات تھے، بہت خوشحال مرفہ الحال لوگ تھے، باغات، کھیت۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا، زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بنو نذیر تو سب کچھ اپنا توڑ پھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اپنے کواڑ بھی لے گئے تھے، اور اپنی وہ چھتوں کی کڑیاں بھی لے گئے تھے، یہاں تو انہوں نے سرنڈر کیا، تو گویا کہ ان کے تمام وہ محل اور ان کی تمام گڑھیاں، ان کے قلعے، ان کے گھر، اس کا ساز و سامان پورا کا پورا بطور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، تو تین چیزیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تمہیں وارث بنا دیا ہے مسلمانوں ان کی زمین کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، اور ان کے اموال کا بھی۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایک ایسی زمین کا بھی کہ جس پہ ابھی تم نے فوج کشی نہیں کی ہے، جس کو تم نے اپنے گھوڑوں یا اپنے اونٹوں کے قدموں تلے پامال نہیں کیا ہے،
اس کے بارے میں میں حیران ہوا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے اس کی تعبیر کی ہے اسی بنو قریظہ کے علاقے سے، لیکن یہ کہ یہ تمام مفسرین کے بھی خلاف ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا ہے پھر ان کے اموال کے ساتھ، اس کے اعتبار سے بھی بالکل ایک غلط بات ہے کہ جو انہوں نے کہہ دی ہے، بڑی حیرت ناک بات ہے۔ اصل میں زمین جس کے اوپر کو مسلمانوں نے فوج کشی نہ کی ہو، اس کے بغیر مال مل جائے تو مال فے ہے، وہ پھر تقسیم نہیں ہوتا مال غنیمت کی حیثیت سے، بلکہ وہ پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا ہے۔ یہ غزوہ بنی نذیر کے بعد یہ معاملہ کیا گیا، قرآن مجید میں آیا ہے کہ چونکہ تم نے تو فوج کشی نہیں کی، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کر دی ہے، لہذا اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تمام اموال اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو وہ مال فے ہے جس پر کہ قیاس کیا ہے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب ایران اور عراق اور شام اور مصر فتح ہو گئے تو ان کی تمام جو بھی جائیدادیں غیر منقولہ تھی اسے مال فے میں شمار کیا ہے، لیکن بہرحال حضور کی حیات طیبہ میں مال فے کا جو معاملہ تھا اس کا اطلاق ہوا تھا بنو نذیر، جو کچھ عرصے پہلے ایک سال پہلے جو جلا وطن کیے گئے تھے ان کے مال پر، اس کی تقسیم نہیں ہوئی مسلمانوں میں، بلکہ پورا کا پورا مال بیت المال کے اندر چلا گیا۔ یہاں غزوہ بنو قریظہ میں جو بھی مال ملا ہے اسے تو حضور نے تقسیم کیا ہے، اور جو بھی مسلمان جنہوں نے حصہ لیا اس محاصرے میں ان سب کا حصہ اس میں سے لگا کر دیا گیا ہے، مال غنیمت ہے۔ تو اس کو اس زمین اس لفظ کا مصداق سمجھنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غالباً توجہ نہیں ہوئی ہے، بے توجہی میں ہو گیا ہے۔ اکثر جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اس سے سمجھا ہے یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی سرزمین عرب میں، جزیرہ نما عرب میں ابھی ایک گڑھ، بہت بڑا گڑھ جو ہے یہود کا، وہ خیبر کی شکل میں موجود تھا، اور وہاں بھی بڑے قلعے تھے، متعدد قلعے تھے، اور وہاں پر ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں تھیں، دولت تھی، اور دونوں قبیلے جو جلا وطن ہوئے تھے مدینے سے وہ بھی وہیں جا کر، وہیں پناہ گزین تھے، وہیں پر جا کر اور آئے بھی تھے۔ احزاب، جنگ احزاب میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا، وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو ان کی زمین کے بارے میں اشارہ کیا جائے کہ ابھی اس زمین پر تم نے فوج کشی نہیں کی ہے، لیکن ہم وہ بھی تمہیں دے چکے ہیں، یعنی مشیت ایزدی میں اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد سمجھ لیجئے کہ 1.5 سال بعد یہ ہو گیا کہ چونکہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا، پھر اب آپ نے چڑھائی کی ہے خیبر پر، اور خیبر جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا ہے تو پھر مال غنیمت جو ہے بڑی کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور اب تک جو کچھ بھی ان پر تنگی تھی وہ سب ختم ہوئی ہے خیبر کی فتح کے بعد۔ تو اکثر کا یہ رائے ہے کہ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، یہ اصل میں خیبر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ زمین بھی ہم نے اے مسلمانوں تمہیں دے دی ہے۔ البتہ یہ کہ عالم واقعہ میں اس کا دیا جانا وہ ابھی کچھ وقت کے بعد ہوگا، لیکن مشیت ایزدی میں یہ طے ہو چکا ہے، وہ ابھی ہم تمہیں دے چکے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے کسی وعدے کے بارے میں نہ کسی صاحب ایمان کو شک ہو سکتا ہے، نہ اس میں کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ کی قدرت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے مایوس ہو جائے انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر اگر بددل ہو تو دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس پر اس کا یقین اور اس کا ایمان غیر متزلزل باقی رہنا چاہیے۔ اب یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ بھی مکمل ہوا اور غزوہ بنی قریظہ کا بھی۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، ان دونوں کو اگر آپ یکجا کر لیں، اور حقیقت میں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد۔ وہ جو سیرت نبوی سے ہم انقلاب کے مراحل جو مستنبط کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، تو ان میں جو آخری دور شروع ہوا قتال کا، اور اس قتال کا دور ہم اس پر اب کافی اپنے نشستیں منعقد کر چکے ہیں۔ اذن قتال سے پھر قتال کی فرضیت، پھر اس کے اوپر جو بھی مختلف مراحل آئے ہیں، تو غزوہ احزاب ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی اہل ایمان پر امتحانات کی سختی، شدت، انٹینسٹی انتہا کو پہنچ گئی، اور گویا کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ چنانچہ جیسے کہ وہ آیت میں نے بارہا کوٹ کی اس درس کے دوران، آیت نمبر 214 سورہ بقرہ کی،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ جب یہ امتحان اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، آیا چاہتی ہے۔ بددل نہ ہو، مایوس نہ ہو، تم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، امتحان کے اندر تم سرخرو ہو گئے، تم نے اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر دیا، اور یہی مقصود تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ چنانچہ اسے نوٹ کیجئے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی۔ چنانچہ ایک تو الفاظ وہ ہیں جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں نقل کیے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے، یہ حدیث کی کسی اور کتاب میں یہ الفاظ ہوں گے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ اے مسلمانوں، اب قریش تمہارے اس سال کے بعد اب وہ تم پر کبھی اقدام کر کے حملہ آور نہیں ہوں گے، اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا، اب اقدام ہم کریں گے۔ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح حضور کی نبض، حضور کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل حالات کے نبض پر تھی۔ پورا اندازہ تھا کہ اب قریش آخری بار تھی، یہ اب ان میں ہمت نہیں ہے، ٹوٹ چکے ہیں اندر سے، اب ان کے اندر حوصلہ برقرار نہیں رہا ہے، تو یہ آخری بار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شدید آزمائش آ گئی، اے مسلمانوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الرحیق المختوم کے مصنف نے کوٹ کیے ہیں، الآن نغزوہم، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، ولا یغزوننا، اب وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرات نہیں رکھتے، نحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ اصل میں اسی کا ظہور ہے کہ جو پھر عمرے کے لیے آپ گئے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے، اگرچہ میں آج کل جو تقاریر خلافت کے سلسلے میں نے کی ہے اس میں اس بات کو میں واضح کر رہا ہوں کہ زمانے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو خوشخبری سورہ صف میں آئی تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو ہمارے چوتھے حصے کے اسباق میں سے، اس میں جو فرمایا گیا تھا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یہ بالکل اسی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ اے مسلمانوں اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور قدم تمہارے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دی۔ میرے نزدیک یہ حضور کا یہ فرمانا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، یا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، یہ گویا کہ سورہ صف کی اس آیت نمبر 13 کے اندر جو حکم وارد ہوا ہے، یہ در حقیقت اس حکم کی تعمیل میں حضور نے یہ خوشخبری دی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تو آخرت ہے، آخرت کا وعدہ پہلے آ چکا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ لیکن یہ کہ ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نور کا زمانہ نزول بھی وہی ہے، اور سورہ نور میں وہ آیت آئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ بھی گویا کہ زمانہ ایک ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے غزوہ احزاب کے بعد، اور یوں سمجھیے کہ ٹیبلز ور ٹرنڈ، فیصلہ کن صورت جو ہے بدل گئی ہے فیصلہ کن طور پر، وہ ہے کہ جس کے یہ سورہ صف کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے، سورہ نور کی اس آیت نمبر 55 میں بھی اشارہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اقوال مبارکہ میں بھی اسی کا اشارہ ہے۔ اب آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی مرتبہ پڑھنے میں آئی ہے کیونکہ یہ جو کتاب الرحیق المختوم ہے سیرت النبی کی، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو
اس سے پہلے سیرت کی کتابوں میں نہیں تھی جو اس میں مجھے ملی ہے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ جو غزوہ احزاب کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے، تو وہ دعا جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ جو کتاب کا نازل فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے، اندازہ کیجئے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت۔ اللہ کا حوالہ نازل قرآن کے اعتبار سے، نازل کرنے والا قرآن کا۔ اللہم منزل القرآن منزل الکتاب، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب۔ اور یہ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، قرآن کا نازل فرمانے والا، اور جو حساب لینے میں جسے کوئی وقت نہیں لگتا، دیر نہیں لگتی، بہت جلد حساب لے لینے والا ہے، اہزم الاحزاب، ان تمام لشکروں کو تو شکست دے، انہیں تو فرار پر مجبور کر دے۔ اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو ہزیمت دے، ان کو شکست دے، اور ان کے دلوں کے اندر زلزلہ پیدا فرما دے۔ ساتھ ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو مال غنیمت جو اور ملا، مکان ملے، ساز و سامان ملا اور دولت جو ملی، اس کے علاوہ جو اسلحہ برآمد ہوا بنو قریظہ کے اس گھروں میں سے اور قلعوں میں سے، ان کی مقدار یہ ہے کہ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں ان کے پاس موجود تھے، اور 600-700 لوگ موجود تھے جو جنگ کر سکتے تھے، جنہیں کہ پھر قتل کیا گیا، جن کی گردن ماری گئی۔ لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمت جواب دے جائے تو تعداد ہو، نفری ہو، ساز و سامان ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کہ انسان کے اندر پھر ہمت نہیں رہتی اور پھر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اس پر ہمارا یہ آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔